بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کی ہوسٹ ماہنور۔ ویڈیو کی طرف چلنے سے پہلے آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ عائشہ ایک گورنمنٹ اسکول ٹیچر تھی۔ بہت زیادہ خوبصورت تو نہیں تھی مگر بدصورت بھی نہیں تھی۔ 4 بھائیوں کی اکلوتی بہن تھی۔ بچپن میں ہی باپ فوت ہو گیا تھا۔ بھائی زیادہ پڑھ لکھ نہیں سکے مگر عائشہ کو پڑھنے کا بہت شوق تھا۔ ماں نے بھی عائشہ کے شوق کو دیکھتے ہوئے عائشہ کو منع نہیں کیا۔ یوں غربت کے باوجود بھی عائشہ سلائی کر کے اور ٹیوشن پڑھا کر پڑھتی رہی۔ اسی طرح آخرکار عائشہ نے ایم اے کر لیا اور ایک پرائیویٹ اسکول میں بطور ٹیچر کی جاب کر لی۔ کچھ مہینے تک پڑھاتی رہی اور ایم فل کی تیاری بھی کرتی رہی۔ اسی دوران اس کی سہیلی نے بتایا کہ گورنمنٹ اسکول ٹیچر کی ویکینسی آئی ہوئی ہے، وہاں پر اپلائی کرو، تو اس نے وہاں پر اپلائی کیا اور این ٹی ایس ٹیسٹ بھی دے دیا۔ عائشہ کی والدہ کی دعاؤں سے این ٹی ایس ٹیسٹ میں عائشہ کے بہت اچھے نمبر آئے۔ اس طرح وہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں بطور گورنمنٹ اسکول ٹیچر بھرتی ہو گئی۔ اس کی ماں اور بھائی بہت زیادہ خوش تھے۔ اس طرح وہ گورنمنٹ اسکول میں پڑھانے لگی اور گھر میں خوشحالی آنے لگی۔ اس دوران عائشہ کے بہت سے رشتے آئے مگر اس کی والدہ اور بھائی اس کو رد کر دیتے۔ اس کی ایک اور بہت بڑی وجہ عائشہ کی تنخواہ بھی تھی جو 30,000 سے زیادہ تھی۔ عائشہ کے بھائی نہیں چاہتے تھے کہ اس کی شادی ہو اور اس کی والدہ بھی یہی چاہتی تھی کہ جب تک عائشہ کے بھائی سیٹ نہ ہوں تب تک اس کی شادی نہ ہو۔ اسی طرح عائشہ کی عمر کرتے کرتے 35 سال تک ہو گئی۔ اب عائشہ کے رشتے بھی کم آنے لگ گئے تھے۔ اس کے چھوٹے بھائیوں نے اپنی مرضی سے شادیاں کر لی تھیں۔ وہ ابھی بھی کبھی کبھی کام کرتے تھے۔ گھر کا زیادہ خرچہ عائشہ کے سر پر تھا۔ عائشہ دبے الفاظ میں ماں کو کہتی تھی کہ ماں میرے لیے بھی کوئی رشتہ دیکھ لو، مگر ماں یہی کہتی کہ بیٹا جب تک بھائی سیٹ نہ ہو تب تک تم صبر کرو۔ اسی طرح دن گزرتے جا رہے تھے۔ ایک دن عائشہ کی والدہ کو ہارٹ اٹیک ہوا اور اس کو پنجاب کارڈیالوجی ہاسپٹل میں لے جایا گیا۔ علاج کیا گیا۔ اسی دوران عائشہ نے اسکول سے چھٹی لے کر ماں کی بہت زیادہ خدمت کی۔ ہسپتال میں عورتیں عائشہ کی ماں سے اکثر پوچھتی کہ تمہاری بیٹی کی شادی ہو گئی ہے، اور جب وہ بتاتی کہ ابھی شادی نہیں ہوئی تو وہ عورتیں باتیں کرتی کہ اس عمر کی عورتیں تو اب تک نانی بھی بن جاتی ہیں اور اس کی ابھی تک شادی بھی نہیں ہوئی۔ تو عائشہ کی والدہ کو احساس ہوا کہ اس نے اپنی بیٹی کے ساتھ بہت زیادتی کی ہے۔ ہسپتال سے گھر واپس آنے کے بعد عائشہ کی والدہ نے ایک عورت کو کہا کہ وہ کوئی اچھا سا رشتہ دکھائے۔ آخرکار عائشہ کی والدہ کو ایک رشتہ پسند آ گیا۔ لڑکا بھی ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں 11ویں اسکیل پر جاب کرتا تھا۔ عائشہ کی ماں نے عائشہ کی شادی اس لڑکے سے کر دی۔ عائشہ بہت زیادہ خوش تھی لیکن اس کی یہ خوشی عارضی ثابت ہوئی جب اس کے شوہر نے پہلی رات عائشہ کو کہا کہ وہ موٹر سائیکل لینا چاہتا ہے تو وہ اس کو 70,000 روپے دیں۔ دوسرے دن عائشہ نے 70,000 روپے بینک سے نکلوا کر اس کو دے دیے۔ بینک سے رقم نکالتے ہوئے اس کے شوہر نے دیکھ لیا کہ اس کے بینک اکاؤنٹ میں 5,30,000 روپے موجود ہیں، تو اس نے عائشہ کو کہا کہ وہ اس کو کاروبار کے لیے یہ 5 لاکھ روپے دے تاکہ وہ کوئی پارٹ ٹائم کاروبار بھی کر لے، مگر یہ عائشہ کی ساری جمع پونجی تھی۔ عائشہ اس کو نہیں دینا چاہتی تھی۔ اس بات کو لے کر وہ روز اس سے لڑائی جھگڑا کرتا۔ انہی جھگڑوں سے تنگ آ کر عائشہ ماں کے پاس چلی گئی تو دیکھا کہ ماں کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، تو عائشہ نے ماں سے کوئی بات نہیں کی اور خاموشی سے واپس چلی آئی اور گھر واپس آ کر اپنے شوہر کو 5 لاکھ روپے کا چیک لکھ دیا۔ عائشہ کے شوہر نے اس کو ہمیشہ خوش رہنے کا وعدہ کیا اور چیک لے کر چلا گیا۔ 2 مہینے سکون سے نکل گئے۔ 2 مہینے کے بعد عائشہ کے شوہر نے پھر لڑائی جھگڑا شروع کر دیا کہ اب تم بھی تنخواہ سے گھر کے اخراجات وغیرہ نکال لو۔ جب عائشہ نے پوچھا کہ تمہاری تنخواہ کہاں ہے تو اس کے شوہر نے کہا میں نے اس کی کمیٹی ڈالی ہوئی ہے تاکہ آگے کام آئے۔ ماں کی بیماری کو دیکھتے ہوئے عائشہ نے یہاں بھی کچھ نہ کہا اور خاموشی سے گھر کا مکمل راشن اور بل وغیرہ ادا کرتی رہی۔ ہمارے معاشرے میں خواتین کے ساتھ یہ معمولی اور عام سی بات ہے کہ ان کا ہر طرح سے استحصال کیا جاتا ہے اور وہ بھی اپنے ماں باپ کی عزت اور جان کو بچانے کے لیے یہ سب کچھ برداشت کرتی ہیں۔ اگر کوئی لڑکی اس ظلم کے خلاف بولتی ہے اور طلاق یا خلع لے لیتی ہے تو عورت کو ہی مکمل قصوروار ٹھہرایا جاتا ہے کہ جاب کرتی تھی، خود کماتی تھی، اس لیے اپنا گھر نہیں بسا سکی۔ ماں باپ اپنی اولاد کو، خاص کر بیٹی کو، اس لیے تعلیم دلواتے ہیں کہ کل کو مشکل وقت آئے تو اپنے شوہر کا ساتھ دے سکیں، مگر لوگ عورت کو کمائی کی مشین بنا لیتے ہیں، جبکہ وہ یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں کہ نان نقطہ کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے مرد و
پر ڈالی ہے، اور اس کے متعلق اللہ تعالیٰ مردوں سے پوچھ گچھ بھی کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سب کی بیٹیوں کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ان کے نصیب اچھے کرے۔ ہم سب کو بھی چاہیے کہ ہمیں ایسی خواتین جو جاب کرتی ہیں اور ساتھ میں اپنے گھر کو بھی سنبھالتی ہیں، ان کی قدر کیا کریں، ان کے ساتھ نرم برتاؤ اختیار کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔